ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ کریٹرز کی جانب سے اس بار بھی شب برات کے ضمن میں پیش کردہ نظام شاہی حلیم، دانے دار اصلی گھی و دیگر مسالے جات سے تیار شدہ عربین حلیم۔ خان کیٹرز تو نام ہی کافی ہے لذیذ پکوان کے لیے۔ ان میں سے ایک حلیم کا ذائقہ ابھی تک سب کی پسند رہا ہے۔ اس سال بھی اسی پسند کو برقرار رکھتے ہوئے جگنے کی رات یعنی 13 فروری جمعرات کو سبھی روزے داروں کے لیے 2 دن کے لیے 13 فروری جمعرات اور 14 فروری جمعہ کو یہ ذائقہ دار حلیم دستیاب رہے گی۔ ضرور تشریف لائے نظام شاہی حلیم پر اور ذائقہ دار حلیم کا سواد لے، جو کہ واقع ہے مغل پورہ فائر اسٹیشن کے روبرو۔ آپ دعوتوں کے لیے بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مغل پورہ برانچ کے لیے 9948884559 یا پھر 9441771742 اور اس کی برانچ جو کہ واقع ہے چندو لال برادری اپوزٹ حیدرآباد ٹفن سینٹر، یہاں کے لیے آپ کال کریں 9959944704 یا 9642604454 پر۔ یہاں آپ حلیم کے علاوہ دیگر ڈشز بھی آرڈر کر سکتے ہیں جیسے دکنی، مغلائی، چائنیز اور کانٹیننٹل ڈشز۔ سبھی کا ذائقہ نمبر 1 عمدہ کوالٹی پروڈکٹ سے تیار کردے سبھی آئٹم آپ لوگ ایک بار ضرور تشریف لائے۔ شب برات پر مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الہمومی کا نوجوانوں کے لیے اہم پیغام۔ مسلم یکجہتی سنگم تلنگانہ ریاست مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تلنگانہ میں ہونے والے مقامی اداروں کے انتخابات کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں سے مطالبہ کر رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ ضلع عادل آباد کے بھیم پور منڈل میں واقع نپانی گاؤں میں تیندوے کی موجودگی نے مقامی کسانوں اور دیہاتیوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے کولکا چرلا منڈل کے ایک قبائلی اقامتی ہاسٹل میں 10ویں جماعت کے طالب علم کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہو گئی، جس کی شناخت 16 سالہ این دیوندر کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دیوندر چہارشنبے کی رات سو گیا لیکن صبح نہیں جاگا، جس پر ہاسٹل کے عملے نے اسے فوری طور پر پرگی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد تصدیق کی کہ طالب علم کئی گھنٹے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ موت کی اصل وجہ واضح نہیں ہو سکی لیکن ہاسٹل میں کسی بھی جھگڑے یا ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ ساتھی طلبہ نے بتایا کہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ضلع ٹرائبل ڈیولپمنٹ آفیسر کملاکر ریڈی اسپتال پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا۔ طالب علم کے رشتہ دار ہاسپٹل کے باہر جمع ہو گئے اور ان کے بیٹے کی موت کی وجوہات بتانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ پولیس اور انتظامیہ معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکے۔ شب برات پر مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الہمومی کا نوجوانوں کے لیے اہم پیغام۔ حیدرآباد کی تاریخی شاہی مسجد پبلک گارڈن کے امام و خطیب مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الہمومی نے شب برات کے موقع پر نوجوانوں اور تمام مسلمانوں کو ایک اہم پیغام دیا۔ انہوں نے تاکید کی کہ اس مبارک رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کریں۔ مولانا صاحب نے گزشتہ شب معراج کے موقع پر پیش آئے افسوسناک حادثے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کم عمر اور ناداں بچے بغیر سوچے سمجھے گاڑیاں لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے والدین کو متنبہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور انہیں اس طرح کے خطرناک کھیلوں سے دور رکھیں۔ مزید برآں مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الہمومی نے نوجوان حفاظ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے محلوں اور علاقوں میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ بزرگوں اور نوجوانوں کو مساجد کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اس مقدس رات کو عبادت میں گزاریں اور اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ یہ پیغام نوجوانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر انداز میں گزاریں، عبادات کو اپنی ترجیح بنائیں اور اسلامی اقدار کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ شب برات کے اس مبارک موقع پر چیئرمین TAN نیوز چینل سید توفیق احمد اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام ہی کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد۔ شب برات کے اس مبارک موقع پر چیئرمین TAN نیوز چینل سید توفیق احمد اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام ہی کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کل لیلۃ البرات، لیلۃ النصف من شعبان شب برات ہیں۔ شب برات کے متعلق فضائل و احکام بتانے کے لیے میں اس وقت حاضر نہیں ہوں۔ گزشتہ یعنی تقریباً آج سے 17 دن پہلے شب معراج میں حیدرآباد
کو یعنی بے چین کر دینے والا اور پورے حیدرآباد کو غمزدہ کر دینے والا واقعہ زو پارک کے پاس کے برج، آرام گھر کے برج کے اوپر 3 معصوم بچوں کی موت کی شکل میں پیش آیا۔ یقین کریے کہ پورے حیدرآباد کے اوپر ایک سکتہ طاری تھا۔ وہ معصوم بچے بہت معصوم تھے کہ کفن بھی ان کی ہائٹ سے بڑا تھا اور ان کے چہرے کفن کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم پھولوں کی طرح جو ابھی کھل بھی نہ سکے وہ عالم تھا۔ پتہ نہیں ان کے ماں باپ اور ان کے گھر والوں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ وہ معصوم بچے وہ بھی ایسے ہی دیگر ہمارے بچوں کی طرح مغرب سے نکلے تھے، خوشیاں مناتے ہوئے اپنے مسجدوں میں نماز پڑھے ہوں گے، لیکن نماز کے بعد شیطان نے انہیں ورغلایا، گاڑی کی کنجی لیے اور نکل گئے۔ یہ بچوں کو اتنی عمر کے اندر اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ نہیں جانے اور ایسے کام نہیں کرنے کی اپیلیں ہر سال کرتے ہیں، ہر موقع پر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپیلیں جو مسجدوں میں ہوتی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، ان بچوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور واقعی بات ہے، جو بچے روڈوں پر پھرتے ہیں وہ بچے مسجدوں کے اندر جلسوں میں بیٹھنے والے بچے نہیں ہوتے، وہ کہ ہم علماء اور بڑے بڑے مفکرین جو بتاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جہاں تک ہماری بات پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ ان بچوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ وہ بچوں کے اپنے ترجیحات، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپیلیں کرنے سے بات نہیں ہوگی، کیونکہ جان چلی جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور ہم ہر سال ان خاص موقعوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، سڑک حادثات پیش آتے ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ تو میں اس موقع کے اوپر علماء اور حفاظ کا ایک بڑی تعداد تو مسجدوں کے اندر بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کچھ عملی اقدام ہمیں کرنی چاہیے، صرف بیان سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ میں ایک بڑی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا یاد ہے کہ سن 2004، 2005، 2006، 2007 یہ وہ موقع تھا جب ہماری تنظیم فوکس بہت روڈ پہ کام کرتی تھی۔ اس وقت ہمارے بڑے بھائی مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب یہ نوجوانوں کو دیکھ کر ایک کام کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ماروتی وین تھی، اس کے اوپر اسپیکر لگا کر یعنی ہم مسجد میں بیان کرتے، دیگر اساتذہ کے مسجد میں بیان کرتے، اور مسجد میں بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ ان موقعوں کے اوپر رات میں 10 بجے 10:30 بجے روڈ پہ نکل جاتے، اور روڈ پر بہت سارے نوجوان گاڑیاں لے کر چلاتے ہوتے، تو روڈ سائڈ پر کسی بڑی روڈ پر ان لوگوں کو 1-2-4 والنٹیئرز کو لے کر کے انہیں کونے میں لے لیتے، مسجد میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان، اور اس روڈ سائڈ پر اگر آپ 10 سے 15 منٹ اگر بتائیں تو ان بچوں پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں جتنا بھی آپ سنائیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجدوں میں آنے والے، روڈ پہ جانے والوں میں فرق ہے۔ مسجد میں آنے والے خاموش مسجد میں آتے اور چلے جاتے ہیں، روڈ پر پھرنے والے بچوں تک بات پہنچانا ہے تو ہم علماء کو، ہم حفاظ کو روڈ پہ آنا پڑے گا، گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا، کارنر میٹنگ کرنا پڑے گا۔ آپ ان موقعوں کے اوپر محلے کے نوجوانوں کو لے کر، محلے کے جو مدارس کے یعنی ابھی فارغ ہونے والے طلباء ہیں، یعنی علماء ہیں، فضلاء ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں، ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ مساجد کے علماء الگ ہیں، مسجدوں میں جائیں گے، لیکن بعد میں دیگر نوجوان حفاظ اپنے محلے کے نوجوانوں کو لے کر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بڑے پولائٹ، بڑے نرمی کے ساتھ، کوئی نہیں ماننے والا بھی ملے گا، کوئی سخت ملے گا، لیکن آپ ان کو نرمی کے ساتھ باہر نکلیں، اور ہر محلے کے نوجوان ایک ٹیم بنا کر کے اپنے محلے پہ پوری نگرانی رکھیں۔ میری درخواست ہے کہ اپنے محلے پر ابھی، اور آپ عشاء کے بعد ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آج رات میں ٹیم بنا کر کے اعلان کر دیں پورے محلے میں کہ یہ 10 نوجوان اور ان کے اوپر فلاں مؤذن صاحب یا امام صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ پورے محلے کے وہیں کا وہیں محلہ کمیٹی بنا کر کے اپنے بچوں کو، اچھا کیا کام میں لگائیں گے آپ؟ صرف اور خالی بچوں کو مت جاؤ بولنے سے نہیں ہوگا۔ جو مسجدوں میں تقاریر ہوتے وہ بچے اس کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے، اردو میں تقاریر ہوتے، اتنی گاڑی اردو بچے ہمارے نہیں سمجھتے، تو ان کے لائق، ان کی مناسبت سے ان کے اپنے کام میں کوئی نہ کوئی پلان بنا کے مشغول کرے۔ دیکھیے ہمارے پاس بڑی کمی یہ ہے، بوڑھوں کو بھی وہی بات، جوانوں کو بھی وہی بات، بچوں کو بھی وہی بات۔
ہمارے پاس کوئی کیٹیگریز نہیں ہوتے ہیں. ان نوجوان بچوں کو لے کر نوجوانوں کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ایسا عملی کام ترتیب دیں اور پھر اس کے بعد ان کو اس پہ مشغول رکھیں, ان کی اچھی رہنمائی کرے. تو میری درخواست ہے, بڑی عاجزانہ درخواست ہے, بڑی دردمندانہ درخواست ہے, محلے والی کمیٹی والے صرف مسجد میں جلسے رکھ لینا کافی نہیں ہے. محلے کی مساجد کی کمیٹی محلے کے تمام لوگوں کا خیال رکھے. اور آج ہی کا دن ہے, کل پھر یہ ٹائم تک کوئی آپ کو ملنے والے نہیں ہے, رات میں 10-11 بجے پھر نکلیں گے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پولیس روکنے جائے گی, پولیس سے مدبر غیر ضروری ہمارا امیج متاثر ہوگا. میں پھر ایک بات درخواست کرتا ہوں نوجوان علماء سے, جو مساجد میں جن کی تقاریر نہیں ہیں وہ گھر میں نہ بیٹھے, وہ اپنے نوجوانوں کو لے کر روڈوں پہ نکلے. آپ یقین کریے چند دن کے اندر دیکھیں گے آپ نوجوان تبدیل ہوں گے اور حالات میں فرق آئے گا. میں پھر ایک بار پیرنٹس سے, سرپرستوں سے درخواست کرتا ہوں, اپنے بچوں پہ رحم کھائیں, اپنے بچوں کو مصروف رکھیں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں, گاڑیوں کی کنجیوں سے احتیاط کریں, بچوں کو باہر نکلنے نہ دیں اور ساتھ رکھیں, حتی الامکان ساتھ رکھیں. ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں تو یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا. بہرحال اس رب العالمین سے دعا ہے کہ اس لیلۃ البرات میں اور اس کے بعد رمضان کی راتوں میں ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ان کی عمر دراز فرمائے, آفات و بلائیات سے اللہ محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مسلم یکجہتی سنگم تلنگانہ ریاست مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تلنگانہ میں ہونے والے مقامی اداروں کے انتخابات کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں سے مطالبہ کر رہا ہے. تازہ ترین تلنگانہ ذات پات مردم شماری کے مطابق کئی علاقوں میں مسلم آبادی کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس پس منظر میں ہم تمام سیاسی جماعتوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مقامی انتخابات میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے مطابق منصفانہ نمائندگی دی جائے. اب تک ہر سیاسی جماعت نے مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے, لیکن اب صورتحال بدلنا ہوگا. مسلمانوں کو ان کی ثقافت, زبان, ضروریات اور حقوق کے مطابق نمائندگی دینا ہی حقیقی مساوات اور انصاف ہوگا. مسلم آبادی کی بنیاد پر مقامی اداروں کے انتخابات میں مسلمانوں کے لیے مناسب نشستیں مختص کیا جائے. ان حلقوں میں جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے انہیں منصفانہ سیاسی نمائندگی دی جائے. مسلمانوں کو براہ راست انتظامی اور پالیسی سازی کے شعبوں میں بھی نمائندگی دی جائے. مسلمانوں کو دی جانے والی سیاسی نمائندگی دوسرے طبقات کے برابر ہونی چاہیے. ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر دیکھنے کی روش کو ترک کریں. مسلم سماج کو سیاسی, سماجی اور اقتصادی ترقی میں برابر کا حصہ دار بنانا ہی حقیقی انصاف اور مساوت ہے. ہم تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مطالبے کو سنجیدگی سے لیں اور مسلمانوں کو ان کے حقوق کے مطابق نمائندگی دینے کے لیے عملی اقدامات کریں. ریاست تلنگانہ ضلع عادل آباد کے بھیم پور منڈل میں واقع نپانی گاؤں میں تیندوے کی موجودگی نے مقامی کسانوں اور دیہاتیوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے. گاؤں کے ایک کسان کے کھیت میں رات کے وقت تیندوا دیکھا گیا, جس کی نقل و حرکت وہاں نصب CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو گئی. جیسے ہی یہ خبر گاؤں میں پھیلی, وہاں کے کسان خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے کھیتوں میں جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا. یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب بھیم پور منڈل میں پہلے ہی شیر کی نقل و حرکت کی اطلاعات سے لوگ پریشان ہیں. اب تیندوے کی موجودگی نے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب جنگلی جانور ان علاقوں میں دیکھے گئے ہیں, لیکن حالیہ دنوں میں ان کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. گاؤں کے کسانوں اور مقامی افراد نے متعلقہ محکمہ جنگلات اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لے کر حفاظتی اقدامات کریں. ان کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ جنگلی جانور انسانوں اور مویشیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے, آپ کے اپنوں کے لیے, آپ کے چاہنے والوں کے لیے. جی ہاں, ویڈنگ شرارہ, کھڑا دوپٹہ, غرارہ, پرچی شرارہ, پلازو, گاؤن, لانگ فراک, سلک ساریز, سوٹس اینڈ فینسی ساریز, پاکستانی سوٹس, ریڈی میڈ سوٹس, سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ارے بھائی, موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا, آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر, نامپلی بازار گھاٹ روڈ, حیدرآباد. موبائل 9493150786.